بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، ہماری ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، پھر اللہ ہمیں دوسری پریشانی کیوں دیتا ہے؟ اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ ہمیں آزما رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسے آزماتا ہے؟ پیارے دوستوں، اس ویڈیو میں یہ پتا چل جائے گا کہ اللہ رب العزت ایسا کیوں کرتا ہے۔ ایک صحابی کی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال بھی عجیب دیا تھا، اور شادی بھی ایک بڑے امیر کبیر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جن کے پاس رئیس کی فراوانی تھی، ہر طرح کا عیش و آرام کے سامان تھے، اور گھر میں دودھ گھی کی کثرت تھی۔ میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور اچھی طرح وقت گزر رہا تھا۔ بیوی اپنے شوہر کی خدمت بھی کرتی اور انہیں خوش بھی رکھتی۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی سے زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات میاں بیوی سو رہے تھے کہ شوہر کو پیاس محسوس ہوئی، اور اس نے اپنی بیوی کو جگایا اور اس سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی دو۔ بیوی اٹھی اور پانی لے آئی۔ جب پانی لے کر واپس آئی تو شوہر سو چکا تھا۔ وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی۔ کافی دیر کھڑی رہنے کے بعد جب شوہر کی دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر وہیں کھڑی ہے۔ شوہر بڑا خوش ہوا۔ انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا کہ میں اتنا خوش ہوں کہ تم اتنی دیر پانی کا پیالہ لے کر میرے انتظار میں کھڑی رہی۔ آج تم جو کہو گی میں تمہاری فرمائش کو پوری کروں گا۔ جب شوہر نے یہ کہا کہ تو بیوی کہنے لگی، کیا آپ اپنی بات میں پکے ہیں کہ میں جو کہوں گی آپ پورا کریں گے؟ تو شوہر کہنے لگا، ہاں، پورا کر کے دکھاؤں گا۔ بیوی کہنے لگی، اچھا پھر آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے۔ اب جب طلاق کی بات ہوئی تو یہ صحابی بہت پریشان ہوئے کہ اتنی نیک خوبصورت اور خوبصیرت، اتنی وفادار اور خدمتگار بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دیجئے۔ آخر کار یہ ماجرا کیا ہے؟ شوہر پوچھنے لگا، بیوی کیا تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ بیوی کہنے لگی، بالکل نہیں۔ شوہر نے پوچھا، کیا میں نے آپ کی بے قدری کی ہے؟ بیوی کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ شوہر نے پھر پوچھا، کیا میں نے کسی امید کو توڑا ہے یا کوئی بات آپ کی پوری نہیں کی ہے؟ بیوی کہنے لگی، ایسا بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ شوہر نے پوچھا، کیا آپ مجھے خفا ہو؟ تو بیوی کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ شوہر نے کہا، تو پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو؟ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی ہو؟ بیوی کہنے لگی، یہ بات بھی نہیں، پسند بھی بہت کرتی ہوں، محبت بھی بہت کرتی ہوں، اسی لیے تو خدمت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کروں گا، لہٰذا آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے۔ وہ صحابی پریشان ہے، کہنے لگے کہ اچھا، صبح ہوگی تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور آپ سے جا کر فیصلہ کروا لیں گے۔ بیوی کہنے لگی، بہت اچھا۔ لہٰذا میاں بیوی دونوں رات کو سو گئے۔ صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی، چلو جلدی چلتے ہیں۔ لہٰذا دونوں میاں بیوی گھر سے باہر نکلے ہی تھے کہ شوہر کا کسی چیز میں پیر اٹکا اور وہ نیچے گر پڑے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ بیوی نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور شوہر کو پٹی باندھی اور ان کے جسم کو سہارا دیا اور کہنے لگی کہ چلو گھر واپس چلتے ہیں، میں آپ سے طلاق نہیں لیتی ہوں۔ شوہر حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو نہ مجھے اس وقت سمجھ آیا اور اب کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہیے تو نہ اب مجھے سمجھ میں آ سکا۔ بیوی کہنے لگی، گھر تشریف لے کر چلے، وہاں جا کر میں آپ کو بتا دوں گی۔ جب گھر جا کر بیٹھے تو شوہر کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ بیوی کہنے لگی، آپ نے کچھ دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانی آتی ہے جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلان کی طرف جایا کرتی ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو میں دل میں سوچتی رہی کہ میں نے اپنے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا کی بات سچی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ میرے شوہر کے ایمان میں فرق ہو، میرے شوہر کے اعمال میں فرق ہو۔ میرے شوہر سے اگر پروردگار
को मोहब्बत नहीं तो मैं उस बंदे की क्या खिदमत करूँगी। इसीलिए जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी बात पूरी करूँगा तो मैंने कहा कि मैं इस बंदे से तलाक चाहती हूँ जिससे मेरा परवरदिगार मोहब्बत नहीं करता। फिर जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इल्म हासिल करने जा रहे थे, ये अल्लाह का रास्ता था। आप गिरे और खून निकला तो मैं फ़ौरन समझ गई कि अल्लाह के रास्ते का गम पहुंचा, मुसीबत पहुंची और तकलीफ़ पहुंची। यकीनन अल्लाह ताला को आपसे प्यार है, आपसे मोहब्बत है और अल्लाह ताला ने आपको अपनी नाराज़गी की वजह से खुशियाँ नहीं दी हुई है, बल्कि अल्लाह ताला को आपसे मोहब्बत है। अब मुझे तलाक लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इसीलिए मैं सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत करूँगी, आपकी खिदमत बनकर आपकी खिदमत किया करूँगी। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज़ दोस्तों और मेरी माँ बहनों, इस वाक़ये से सबक मिलता है कि ज़िंदगी में तकलीफ़ उसी इंसान को आती है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है तो बेशक आपको फ़िक्र करनी चाहिए कि कहीं अल्लाह आपसे नाराज़ तो नहीं, और अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानी है तो इस पर सब्र करना चाहिए, क्योंकि बेशक अल्लाह हर इंसान को आज़माता है और अल्लाह बेशक आपसे मोहब्बत करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप तक जो हम मैसेज पहुंचाना चाहते थे वो आपको मिल गया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।